آج جس مسئلہ پر دوستوں کی رہنمائی مطلوب ہے، کہیں ایک پیشنٹ وہ بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس آئے کہ بچوں کو آج کل ایک بیماری اکثر پیدا ہو رہی ہے جس کو خسرہ کہتے ہیں، یا اس سے ملتی جلتی اکثر بے گرمی کے اندر گرمی دانے جسم کے اندر ظاہر ہوتے ہیں جس سے کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کی علاج معالجے کے بارے میں رہنمائی دوستوں نے چاہا کہ ہماری کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں کا بھی صحیح اور درست علاج کر سکیں اور اپنی بھی اس حوالے سے صحیح جو ہے وہ ہمیں رہنمائی مل جائے۔ عزیز دوستو، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو خاص طور پر خسرہ کی بیماری بچوں کو پیدا ہوتی ہے، یہ در حقیقت جسم کے اندر خلط بلغم کا بگاڑ اور اس کے اندر تعفن ہوتا ہے۔ انسان، اس کا جو خون ہے اس کے اندر مختلف اخلاط موجود ہیں، جیسے کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ خون کے اندر مختلف ایلیمنٹس موجود ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک کے اندر خرابی پیدا جب ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ یقین سے سمجھ لیں کہ انسانی صحت کا مدار خون کے تندرست ہونے پر ہے۔ جتنا انسان کا خون تندرست اور صحیح ہوتا ہے اتنی انسان کی صحت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسانی خون ہمیشہ غذا سے بنتا ہے، کبھی بھی خون دوا سے نہیں بنتا۔ اس لیے لوگ آج غذا کو چھوڑ کر دوا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج صحتیں نہیں ہیں، تندرستی نہیں ہے۔ ہماری اس جدید میڈیکل نے انسانوں سے غذا چھڑوا دی ہے، دوائیوں کے پیچھے لگا دیا۔ اس کا فائدہ تو کمپنیوں کو ہے، انسانوں کو نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا انسان آج بیمار ہے۔ بیمار کیوں ہے؟ کہ وہ دوائیاں کھا کر مزید بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوائی انسان استعمال کرتا رہتا ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کسی بیماری کے لیے تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ دوائی لازمی کھانی ہے، غذا کھانی ہے تو کھاؤ، نہیں کھانی تو نہ کھاؤ، دوا نہیں تم نے چھوڑنی۔ تو یہ کوئی علاج تو نہیں ہوتا۔ کبھی بھی دوا سے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو اس سے خون نہیں بنتا، خون ہمیشہ غذا سے بنتا ہے۔ اب غذا جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا ہی خون اعلیٰ بنے گا، اور جب غذا میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں خون کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنا خون میں بگاڑ بڑھے گا اتنی بیماریاں بڑھیں گی۔ یہ خسرہ کی بیماری بھی اصل میں غذا کا بگاڑ ہے، اور اس کے نتیجے میں خلط بلغم جو ہے انسان کی جو مختلف اخلاط 4 یا 3 اس کے خون میں اخلاط موجود ہیں، جس میں بلغم، سودا، صفرا، یہ 3 بڑی، اور خون چوتھی خلط ہے۔ یہ جو انسان کا مرکب خون ہے اس کے اندر جب خلط بلغم کے اندر، بلغم سے مراد یہ بلغم نہیں ہوتی جو کھانستے وقت انسان کے خون سے خارج ہوتی، منہ سے خارج ہوتی ہے یا اس کو بلغم آتی ہے۔ بلغم سے مراد خون کا وہ پلازمہ ہے جو انسان کے اس خون کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کے اندر دیگر ذرات خون کے موجود ہوتے ہیں، سرخ ذرات ہیں اور اسی طرح سفید خون کے ذرات ہیں، دیگر خون کے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، خاص طور پر اس میں تعفن پیدا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں طبیعت اس کا خود علاج کرتی ہے۔ اس تعفن کو ختم کرنے کے لیے اس کو جسم کے ذریعے، جلد کے ذریعے سے نکالنا چاہتی ہے، خارج کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے آپ کے شریانوں کے اندر یا شریانوں سے باہر والے حصے کے اندر، وہاں وہ یعنی بلغم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، خون کا وہ حصہ جس کے اندر اس کے رکنے کی وجہ سے کچھ خرابی اور بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کے اندر تعفن پیدا ہو گیا، تو قدرت اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں جلد کے ذریعے سے اس مواد کو نکالتی ہے۔ اگر یہ خسرہ نکل جائے تو اس سے انسان اس زہریلے مادے سے بچ جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے، اس کو کامل صحت ملتی ہے۔ اس لیے بچوں کو جب خسرہ نکلے تو اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض نافہم اور ناعقبت اندیش معالجین یہ کرتے ہیں کہ فوراً اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ٹھنڈی چیزیں، کیونکہ عام طور پر خسرہ کے دوران بخار بھی ہو جاتا ہے، اور بخار بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جسم میں حرارت پیدا کی جاتی ہے کہ اس مواد کو پکا کر مزید پختہ کر کے باہر نکالا جائے،
اور خوراک میں بھی انسان کو ایسی گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ خلط بلغم کا تعلق انسان کی ٹھنڈی چیزوں سے ہے۔ جتنی ٹھنڈی چیزیں ہیں، مرطوب چیزیں ہیں، تر چیزیں ہیں، ان سے بلغم کی خلط اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں اس کی بند کر دی جائیں جس کے نتیجے میں وہ بلغم کی خلط اور پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر اور ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے اور وہ بیماری ترقی کر رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ گرم چیزیں استعمال کریں۔ مثلا ایک قہوہ میں آج بتاتا ہوں، اس قہوے کا استعمال انشاءاللہ خسرہ کے بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ، اور چند دنوں کے اندر اس زہریلی بیماری سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، خسرہ کے دوران بخار کا ہو جانا یہ بیماری سے چھٹکارا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر تو بیماری اور علامت اور تکلیف کا باعث نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ قدرت کا علاج ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کی شفا اور علاج کا خود انتظام کرتا ہے۔ جب جسم کے اندر، بچوں کے جسم میں خاص طور پر جب اس طرح کے امراض پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو قدرت بخار پیدا کر کے اس کے ذریعے سے خود اس مواد کو جلا دیتی ہے جو جسم کو تکلیف اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ بخار آیا تو فوراً گھبرا جائیں، بلکہ 1 2 3 دن تک تو بخار انسان کی باڈی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جس کو نہیں ہوا تو اس کو پھر جہنم کی بھٹی پاک صاف کرے گی۔ بخار انسان کے بدن کو پاک اور صاف کرتا ہے، میل کوچیل سے، جراثیم سے، گندے اور فاسد جراثیم سے، اور اسی طرح جو مادہ جسم کے اندر بگاڑ کا باعث بن جاتا ہے اس کو جلا کر ختم کر کے۔ ہاں، جب بخار ضرورت سے لمبا ہو جائے تو پھر وہ جسم کو پگھلا بھی دیتا ہے، ختم بھی کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بخار ہوا فوراً ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈے مکسچر استعمال کر کے، ادویہ استعمال کر کے بخار کو اتارنے کی، یا نہلا کر، یا اس طرح پٹیاں ٹھنڈی کر کے بخار اتارنے کی کوشش کی جائے۔ ایسا کرنا الٹا اور بیماری میں اپنے آپ کو دھکیلنا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو جب اس طرح کی بیماری، یا اسی طرح عام طور پر آج دیکھیں گرمی میں گرمی دانے کے نکلتے ہیں، پت دانے نکلتے ہیں، عام طور سے پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے اندر گرمی بڑھ گئی، حالانکہ جس قدر بھی یہ دانے ہوتے ہیں یہ عام طور پر سردی کا مرض ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہلکی حرارت پیدا ہوتی ہے جو ہی، تو وہ وہاں کیونکہ مواد رکا ہوتا ہے، وہ مواد پسینہ جب بچوں کو آئے یا کسی بڑے کو بھی آئے تو اس کے ذریعے سے بہت سارا مواد آپ کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری عادت کیوں کہ بنی ہوئی کہ ہم پسینہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ پسینہ تو گرمی بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور پسینے کے ذریعے سے آپ کے بہت سارے فضلات خارج ہو جاتے ہیں، اور جب پسینہ نہیں آتا، فضلات خارج نہیں ہوتے، تو وہی مواد جسم میں رک کر تکلیف اور بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر قدرت اس کو دوسری صورتوں میں نکالتی ہے، پت کی صورت میں، گرمی دانے کی صورت میں گویا مواد نکل رہا ہوتا ہے، یا اس طرح خسرہ کی صورت میں۔ تو خسرہ کے مریضوں کے لیے جو آسان اور بہترین علاج ہے، یہ 3 چیزیں ان کا قہوہ بنا کر اس بچے کو استعمال کروایا جائے تو بفضل تعالی انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر، 2 3 دن کے اندر ہی بچے کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اور وہ بچہ صحت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے عام سی معمولی سی چیزیں ہیں، 3 چیزیں لینی ہیں: عناب، منقع اور انجیر۔ عناب یہ بیر کی طرح ہوتے ہیں، تو آپ 3 دانے عناب کے لے لیں، اور اسی طرح منقع کے 5 دانے اور انجیر کے 3 دانے۔ 2 کپ پانی کے اندر ان کو اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے، اور وہ 1 کپ حسب ذائقہ، اس کو میٹھا بھی کر سکتے ہیں گڑ، شکر، شہد سے، اور وہ بچے کو ہر آدھے گھنٹے پر ایک چمچ پلاتے رہیں۔ عمر زیادہ ہے تو زیادہ مقدار کر دیں، اور اگر کم عمر ہے تو پھر 1 چمچ کافی ہے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد پلانے سے انشاءاللہ اس کو اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دعا